अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हज़रत इब्न वहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से रवायत है, हज़रत काबुल अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों की अम्मी जान हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। लोगों ने रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया तो हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हर दिन 70,000 फरिश्ते उतरते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र अनवर को घेर लेते हैं, अपने पर बिछा देते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। जब शाम होती है तो वो आसमानों की जानब चढ़ जाते हैं और उनकी तरह दूसरे फरिश्ते उतरते हैं, वो भी इसी तरह करते हैं। दस्त बस्ता सब फरिश्ते पढ़ते हैं उन पर दुरूद, क्यों ना हो फिर विर्द अपना अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदीनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम नेक ख़वातीन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम नेक ख़वातीन की सीरत के बारे में जानते हैं। नेक ख़वातीन अपने शोहर की इज़्ज़त व हुर्मत, मालो दौलत, घर और बच्चों की हिफाजत और देखभाल करने वाली होती हैं। अपने शोहर की आंखों की नूर और दिली राहत व सुकून का सबब होती हैं। शोहर को नाराज़ करना तो दूर की बात है, शोहर की तकलीफ़ का भी सबब नहीं बनती, बल्कि शोहर की खिदमत व इताअत को अपनी अहम तरीन ज़िम्मेदारी समझती हैं। नेक ख़वातीन दूसरों के ऐबों पर नज़र नहीं रखती, बिलखसूस अगर शोहर का ऐब नज़र आ जाए तो उसको छुपाती हैं, उसके राज़ों की हिफाजत करती हैं। अल्लाह पाक ख़वातीन को जो शादीशुदा हैं उनको अपने शोहरों का फरमाबरदार बनाए और नेक ख़वातीन की सीरत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्रोग्राम में हम हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा का ज़िक्र खैर सुन रहे हैं। हमारे साथ निगरान पाकिस्तान हाजी शाहिद साहब होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा की मुख्तलिफ़ सीरत के पहलू हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं। आइए आज बढ़ते हैं एक और पहलू की तरफ, सुनते हैं आज उनके बारे में निगरान पाकिस्तान क्या इरशाद फरमाते हैं। ये नेक ख़वातीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने दुरूद पाक की फजीलत बताई उसमें आला हजरत के कुछ अशार मैंने निकाल लिए। 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ व रुख आठों पहर की है। आठों पहर दिन रात 70,000 फरिश्ते आकर आका को दुरूद व सलाम पेश करते रहते हैं। जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसती बारगाह से बस इस कदर की है। तड़पा करें बदल के फिर आना कहाँ नसीब, बेहुक्म कब मजाल परिंदे को पर की है। ए वाए बेकसी तमन्ना के अब उम्मीद, दिन को न शाम की है न शब को सहर की है। ये बदलियां ना हो तो करोड़ों की आस जाए और बारगाहे मरहमत आम तर की है। मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। फरिश्ते तो ला तादाद हैं, सबसे ज्यादा जो अल्लाह की मखलूक है वो फरिश्ते हैं और सब तमन्ना रखते हैं कि बारगाह रिसालत में हाजिरी हो, हाजिरी देकर सलातो सलाम पेश करें। तो आला हज़रत कह रहे हैं कि अब वो एक बार हाजिरी होती है, फिर वो हसरतें हैं कि अब कब हाजिरी होगी, क्योंकि अगर वो बारी बारी ना हो तो कितने रह जाएंगे भाई, सबकी हाजिरी। और फरिश्ते मासूम हैं, जिंदगी में एक बार दूसरा बार जो है ना बारयाबी, हाजिरी की इजाजत है। हम जैसे गुनाहगार पड़े रहे तो हमारा होता है कि भाई यही जिंदगी गुजारने की। सुभान अल्लाह। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा पर अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। आपके कुछ खौफ खुदा की बात हम करते हैं। हमेशा गमगीन रहती थी, आंखों से हमेशा
आंसू जारी रहते थे, और जब जहन्नम का तस्करा होता तो दहशत से बेहोश हो जाती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कफन सामने रखती थी आप, जब सजदा करती तो सजदागाह आंसुओं से तरबतर हो जाती थी। अल्लाह। अच्छा, हमें शैतान नफ्स धोखे में डाल देते, हम तो आका अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। बिला शुबा हमारे अमाल हमें नहीं बख्शवाएंगे, आका की शफात, अल्लाह की रहमत हमें बख्शवाएगी इंशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम अश्कबारी फरमाते थे, तवील कयाम करते, तो बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा आबिदा मुफ्तिया मुज्तहिदा राकिया फाजिला आबिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती, आका आपके सदके तो अगले पिछलों के गुनाह माफ होने, इतना लंबा कयाम, पांव सूज गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या इरशाद होता है, या आयशा मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन। सुभान अल्लाह। और आका आंसू बहाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम की आग को आंख के आंसू बुझाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो देखिए अल्लाह की वलियां हैं, सारी जिंदगी इबादत में गुजारी और रोती, और हम एक गाफिल हैं। समझें कि नेकों की और गाफिलों की जो तारीफ बयान की गई, इनकी डेफिनेशन बताई गई कि जो नेक है ना वो नेकी करके डरते हैं, और जो गाफिल हैं, खताकार हैं, भूले हुए अपनी आखिरत को, मौत को, कब्र को, वो खता करते हैं और कहते हैं अल्लाह माफ करने वाला। अल्लाह अकबर। वो शेर याद आ गया, राती ज़ारी कर कर रोंदे नींद अखी दी होंदे फजरियों का हार कहाँ दे, सब नीवे नीवे होंदे। अल्लाह की जो नेक बंदे हैं रात भर रोते रहते हैं अल्लाह की याद में, खौफ खुदा से। सूरह फुरकान पढ़ें, उसमें अल्लाह ने मोमिनों की, ईमान वालों की तारीफ की है कि वो अल्लाह की याद में खड़े होते हैं, तिलावत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, रोते हैं, इबादत करके पता क्या कहते हैं, या अल्लाह हमें जहन्नम से बचा। अल्लाह अकबर। अच्छा, तो जो वाली बात है, नेकी की है ना, अब अल्लाह से जन्नत मांगे, वो अपनी नेकी को खातिर में नहीं लाते कि मैं नेक हूं, और मैंने तो हज किया है, मैं तो रोज 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, सदका खैरात तो मेरा मामूल है। अरे भाई है, तुझे किसने कंफर्म किया कि ये तेरी इबादत खालिस है? तुझे किसने कंफर्म किया कबूल हो गई? कंफर्म नहीं है ना, इसलिए अल्लाह वाले रोते रहते, डरते रहते। अल्लाह अकबर। वो नेकी कर और उसके बाद अल्लाह से डर। अच्छा, अल्लाह को हमारी नेकी की हाजत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेनियाज है, बेनियाज। हमारी नेकी उसको फायदा नहीं देती, हमारा गुनाह उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। हम नेकी अपने लिए करते हैं, हम गुनाह करेंगे अपने नुकसान करेंगे, वो बेनियाज है। अजाब कब्र भी है और कब्र का सवाब भी, जन्नत भी है, दोज़ख भी है। क़यामत का दिन पलक झपकने की मिकदार के बराबर बास पर गुजरेगा, नमाज की 4 रकतों के बराबर गुजरेगा, बास का 50,000 साल होगा। बेनियाज मालिक, फरिश्ते सर के बालों से पकड़कर मुंह के बल घसीटते हुए जिल्लत के साथ दोज़ख में डालेंगे। और मेरे रब की शाने देखें कि ईमान वाले, अच्छे अमल करने वाले, जिन पर अल्लाह राजी होगा, फरिश्ते उनका इस्तिकबाल करेंगे, बड़े ऑनर और इज्जत के साथ लेके चलेंगे, और जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुले होंगे, पहले से जाकर नहीं खुलेंगे, पहले खुले होंगे। तो मतलब उसकी बेनियाजी से हम कांपते रहें, डरते रहें। तो राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा अल्लाह का खौफ रखने वाली थी। कहें जी हम तो अल्लाह से डरते हैं। अच्छा,
پھر نماز کیوں چھوٹتی ہے؟ اولاد کو دین کیوں نہیں سکھا رہے؟ خوف خدا کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جی ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. اچھا اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے پھر؟ جو اللہ سے ڈرے گا اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کا دل، اس کے پاؤں سب اس پر گواہ ہوں گے نا کہ اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہے، نگاہیں نیچے رکھے گا. اللہ سے ڈرتا ہے، غیبت نہیں سنے گا، چغلی نہیں سنے گا، کسی کی برائی نہیں سنے گا. اللہ سے ڈرتا ہے تو زبان سے کیوں اول فل بکا جا رہا ہے؟ کیوں دنیا کی فضول باتیں اور ایکٹرس کی باتیں اور ایکٹروں کی باتیں اور غیبتیں، چغلیاں، گالیاں؟ میں نے گالیاں دی اس کو، بڑی بڑا کارنامہ کیا تو ہے. اللہ کے بندے، اللہ رسول کو ناراض کر لیا، جہنم کا تو حقدار ہو گیا. حقدار کن معنوں میں؟ کہ ہر گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، چاہے وہ صغیرہ چاہے کبیرہ ہے. اچھا کیا معلوم تیرے گالیاں دینے پر رب ناراض ہو کر تیرے لیے جہنم لکھ چکا اور تو فخر کر رہا ہے کہ میں نے سب کے سامنے بات سنا دی اس کو. کیا کارنامہ کیا؟ کیا کارنامہ؟ یہ بتانا میں نے معافی مانگی، میں اللہ سے ڈر گیا، میں نے معافی مانگ لی. میں اللہ سے ڈر گئی کہ آپ جو بھی ہے ٹھیک ہے، مجھے کپڑے لا کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے فنکشن ہوتا ہے پرانے کپڑے پہن کے چلی جاتی ہوں. اللہ سے ڈرتے ہوئی میں آپ کو کچھ نہیں کہتی، میں ناشکری نہیں کرتی. اللہ کا شکر ہے آپ مجھے لا کے بھی دیتے ہیں. یہ اسلامی بہنیں شور کے تعلق سے، اچھا باپ کے تعلق سے، ماں کے تعلق سے، گھر میں اسباب نہیں ہے، باپ کو کیوں تنگ کر کہ میں نے سہیلی کے پاس فلاں کپڑے دیکھے تو میں نے فلاں شوز دیکھے تو فلاں سینڈل دیکھا تو فلاں برانڈ کا دیکھا تو فلاں جویلری دیکھی. ارے وہ بیچارہ کھانا کھلا رہا ہے، پال رہا ہے، اس پر اس کا شکر گزار تو بنو. تو خیر خوف خدا کے کچھ تقاضے وہ بتائیں گے کہ ہم خوف خدا والے ہیں یا نہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اور کیا ڈرنا ہے بھائی؟ مست ہے دنیا کے اندر. ارے بھی جانور ہو، انسان ہو یار، انسانوں کی طرح زندگی بسر کرو. انسانوں کی طرح زندگی وہ بسر کرتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتا اور اچھے عمل کرتا ہے. ورنہ تو لوگوں کی زندگی جانوروں سے بدتر ہے. وہ جانور سے بدتر کس کی ہے؟ جو بے ایمان ہے. صحیح. اور یہ ایمان والے ہو کر بے ایمان کو فالو کر رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں اس پر. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کیا ہو گیا سرکار غلاموں کو تمہارے. اللہ رحمت فرمائے. تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا ہمیشہ غمگین رہا کرتی تھی، اور جو دنیا میں خوف خدا سے غمگین رہے گا اللہ اس کو جنت میں ہنسائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لا عیش الا عیش الاخرہ. دنیا کا کوئی عیش نہیں ہے، اصل عیش تو آخرت کا عیش. بڑی عیش ہے، بڑے کھانے ہم کھاتے ہیں. کیا کھا لیا تو نے بھائی؟ کتنی لذت ہے اس کے اندر. جنت کے ایک لقمے کے اندر 70 ٹیسٹ ہوں گے. سبحان اللہ. کوئی ہے کھانا دنیا میں ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. ایک لقمے کے اندر 70 ٹیسٹ ہوں. 70 7 بھی نہیں ہوں گے، 2 بھی نہیں ہوں گے. اب بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا سامنے ہے اور بندہ ٹوٹ پڑتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے لیجئے نا، لیجئے نا. کیوں؟ اب اس کی خواہش ختم ہو گئی. اب اس کو نظر آئے کہ ساتھ میں بھی کوئی بیٹھا ہوا. لیجئے نا، آپ بھی لیجئے نا. اب اس کا من پسند فیوریٹ ڈش جو ابھی تک نہیں آئی تھی وہ بھی لا کے رکھنے کرے گا کیا؟ پیٹ تو بھر گیا. جنت کے اندر جنت کی نعمتیں کھائے جاؤ، خواہش کم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. نہ طبیعت خراب ہوگی. تو اللہ ہمیں رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے صدقے میں اپنا خوف عطا فرمائے. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر ہوں کانپتا یا الہی. میرے عشق پہ رہے کاش ہر دم، میرے عشق پہ تیرے خوف سے تیرے
میں تھر رہوں کانپتا یا الہی. اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور ہمیں نیک جو افراد ہیں، نیک بندے ہیں، نیک خواتین ہیں، ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کس کا کیا سوال ہے. میرا نام میں سانگرائی سے بات کریں گا. میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ تربیتی مدنی پھول عطا فرما دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. آپ عالمہ، حافظہ، مفتیہ، دین اسلام کی خادمہ بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، لمبی عمر نیکی کے ساتھ نصیب فرمائے. شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ سلسلہ سہروردیہ کے اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے ہیں. اور ان کے مرید جو ہیں وہ میرپور خاص سے آگے جو تھرپار کریں نا، وہاں کے بھی ہیں. میرپور خاص سندھ میں، اس میں آگے تھرپار کر جو ہے. اور بعض میں نے سنا ہے وہاں سے ننگے پاؤں پیدل بھی حاضریاں دیتے ہیں. ان سے اتنی عقیدت لوگ رکھتے ہیں، اتنی عقیدت رکھتے ہیں. 7 جمادی الاولیٰ کو آپ نے وفات پائی، اور یہ اسی وجہ سے وہ لایا گیا ہے کہ ان کا وہ عرس مبارک اور ان کا دن ہے. آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی تو دادا جان تو عابد، زاہد، اور والد صاحب تو وہ بھی متقی تھے، اور والدہ ان کا نام تھا بی بی راستی، اور شب بیداریاں کرتی تھیں. والدہ نے آپ کی تربیت کا سامان کیا کیا کہ گھر کے سارے افراد کو کہا، جب آپ کی ولادت ہوئی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ کسی نے بھی ان کے سامنے اللہ 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 اس کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرنا، اللہ کوئی لفظ نہیں بولنا، اللہ اللہ ہی کرنا ہے، صرف اللہ ہی کرنا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب آپ نے زبان کھولی، گفتگو فرمائی، تو سب سے پہلے اللہ ہی کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیں کس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، اس میں ہماری تربیت ہے. اور اگر گھر کے اندر نمازوں کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا، درود خوانی کا، نعت خوانی کا ماحول ہوگا، نیاز کا ماحول ہوگا، تو بچوں پر اس کا اثر پڑے گا. پھر شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ والدہ دیکھیں خود نیک تھیں تو بچہ بھی نیک ہوا، تو ہماری اسلامی بہنیں نیک بنیں گی تو بچے بھی نیک ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہماری تربیت فرمائی، اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ. پہلا کلمہ اور آخری کلمہ وہ کلمہ طیبہ ہوگا، وہ داخل جنت کیا جائے گا. اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یاد آ رہی ہے، جب آپ دنیا میں آئے فرسٹ رمضان کو تو اللہ 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 آپ کی زبان پر جاری تھا، پیدا ہوتے ہی. اور جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت بھی اللہ 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 کرتے کرتے آپ دنیا سے گئے. تو اللہ نصیب کرے اپنے بچوں کی تربیت ہم کریں، خود اللہ کو یاد کریں اور بچوں کو بھی اللہ اللہ کروائیں. سبحان اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. پروگرام میں سیگمنٹ ہے بیٹیاں اللہ کی رحمت. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. بیٹیاں اللہ کی رحمتیں. اعلیٰ حضرت نے جو بیٹیوں کے حقوق بتائے اس کے اندر ایک چیز یہ سمجھائی کہ بے حیائی کے اسباب سے بھی اپنی بچیوں کو بچائیں. بچیاں استغفر اللہ بے حیا ہو جائیں تو دیندار ماں باپ تو ظاہر ٹینشن میں آ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور اگر ہماری کوتاہی شامل ہے تو ہم اللہ رسول کے مجرم بھی بنیں گے. بے حیا بچے یا بچیاں کیوں ہوتی ہیں، اس پر توجہ رکھیں اور اس سے بچیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہرگز ہرگز وہ کچھ اس دور کے اندر کچھ وہ کہانیاں چلتی ہوں گی نا،
बेहुदा किस्म की, उसका जिक्र किया कि वो ना पढ़ने दें, कि वो इश्किया किताबें, शेर व शायरी, उसके अंदर अस्तगफिरुल्लाह वो अजीब व गरीब वो अशार होते हैं, तो वो भी नहीं। और फिर मिसाल दी, नर्म लकड़ी जिधर झुकाए झुक जाती है। सही हदीस से साबित, आला हजरत लिख रहे हैं फतवा रज़विया शरीफ जिल्द 24 सफ़ा नंबर 454, सही हदीस से साबित लड़कियों को सूरह यूसुफ शरीफ का तर्जुमा ना पढ़ाया जाए कि इसमें मकरे जना का जिक्र फरमाया गया, औरतों ने मकर किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को माइल करना चाहा वगैरह। फिर बच्चों को खुराफात शायराना में डालना कब बजा हो सकता है? कुरान और उसकी तफसीर, सूरह यूसुफ कुरान है ना, कुरान पाक है, तो उसकी तफसीर बच्चियों को ना पढ़ाएं कि उनका तवज्जो बटेगी, ध्यान जाएगा अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि उसमें औरतों ने जो मकर किया उसका जिक्र है, तो शेर व शायरी कहाँ दुरुस्त हो जाएगी भाई। तो ऐसे असबाब जिससे बच्चे बच्चियां बेहयाई की तरफ जाएं, बिलखुसूस बच्चियां, उससे बचाएं। मसलन आपको पता है कि आपकी फैमिली के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनके यहाँ वो डांस प्रोग्राम होता है, बच्चे बच्चियां नाचती फंक्शन में, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या वर्ज करूं सच्चे, कि वो औरतें और मर्द इकट्ठे हैं, वो औरत उसके साथ, वो औरत उसके साथ, वो नाच रहे, हालांकि वो भी शादीशुदा है, वो भी शादीशुदा है, वो उसके साथ, वो उसके साथ नाच रहे। वो खुदा का खौफ करो यार, मुसलमान है हम भाई। तो ऐसे फंक्शंस में बच्चियों को ना लेकर जाएं। आज़ाद ख्याल लोग हैं, अस्तगफिरुल्लाह, उनको दीन और आखिरत उस तरफ तवज्जो ही नहीं है, तो उनकी तरफ अपनी बच्चियों को नहीं भेजें। आम तौर पर शादियों में नाच गाना बहुत ज़्यादा होता है, उसमें अपनी बच्चियों को बचाएं। अच्छा, वो तमाम चीज़ें जिसमें बच्चियां अस्तगफिरुल्लाह बेहयाई की तरफ जाएं, बच्चियां कुछ पढ़ने लग गई हैं, तो वो लिटरेचर जिसके ज़रिए उनका जहन वो बेहयाई की तरफ जाएगा। बच्चियों की मिसाल आला हजरत ने दी कि ये शीशा है, ज़रा सी ठेस इनको चकनाचूर कर देगी, थोड़ा सा कोई झोंका लगेगा और जहन मुंतशिर हो जाएगा। हजरत अंजशा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उस दौर के अंदर, अब भी शायद होता हो, कि ऊंटों को चलाने के लिए वो खुदी खां कहते थे, अशार पढ़ते थे और ऊंट जोश में मस्ती में आते थे और दौड़ते थे, चलते थे और मुसलसल चलते रहते थे। तो हजरत अंजशा रदियल्लाहु अन्हु ये भी खुदी खां थे, तो ये अशार पढ़ रहे थे। आका अलैहिस्सलाम ने इन्हें इरशाद फरमाया कि कहीं जो नर्म व नाजुक शीशियां उनको ठेस ना लग जाए। ए अंजशा, छोड़ दो, नाजुक शीशियां ना तोड़ो। औरतें भी साथ में थी। तो यानी ऐसे माहौल से बचाएं। अब म्यूजिक सुन रहे हैं या जो ऐसे चैनल बच्चे बच्चियां देख रहे हैं जिसके अंदर डांस तो कोई मसला ही नहीं, न जाने क्या क्या होता है, तो लिबास भी इस्लामी नहीं होते, नीम उरिया लिबास जिसको कहें वो होते हैं, तो उससे अपने आप को बचाएं, अपनी बच्चियों को बचाएं। सबसे ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया का वो जादू चढ़ा हुआ है, तो इससे अपने बच्चों को मोबाइल देकर जान तो छुड़ा ली, कहीं जान फंस ना जाए इसकी भी और आपकी भी। बच्चों के पास कार्टून ऐसे भी होते हैं, बच्चों छोटे बच्चों के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें ऐसी चीजें होती हैं कि बच्चे जो हैं माज़अल्लाह खराफात की तरफ जाते हैं। तो देखिए गैर मुस्लिम तो क्या कहें भाई, कार्टून उनके कार्टून क्या होंगे जो इस्लाम जिन्होंने कबूल ही नहीं किया, जिसको अस्तगफिरुल्लाह आखिरत का यकीन ही नहीं है, ना अल्लाह को ना रसूल को माने, तो उनको क्या है। अब जो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं उनके कार्टून कैसे होंगे, तो क्या कहूँ, खुद ही कार्टून है वो। तो बहरहाल तो उनसे बचाएं, ऐसी शायरी जो बेहुदा हो। अच्छा, शायरी तो नात कलेक्शन कितनी प्यारी है पे, हमारे बुजुर्गों की इसमें नाते हैं, रसूल भरता है, और हमदिया अशार भी हैं, मनकबत के अशार भी हैं, नसीहत के अशार, आला हजरत के ख़ानदान के, नईमुद्दीन मुरादाबादी, फिर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, अमीर अहले सुन्नत के हैं। उसके अंदर कलाम भी हैं, उसके अंदर वीडियोस भी हैं, उसके अंदर शेयरिंग की भी वो है। अच्छा, बच्चों को खुद ही भेजते रहें तो बच्चों का भी ज़हन बने कि ये अब्बू ये कितना प्यारा शेर है, बेटी ये देखो कितना प्यारा शेर, आला हज़रत कितनी अच्छे अंदाज में हसनैन करीमैन की शान बयान कर रहे हैं, ये देखो कैसे इश्क़ रसूल की खैरात तलब कर रहे हैं आला हज़रत, ये देखें कैसे आका की शान सखावत का बयान हो रहा है। इस तरह करके वो करें तो इसमें आसानी होगी। और
ناچ گانا توبہ استغفراللہ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا اور لہو ہر وہ چیز ہے جو انسان کو نیکی اور کام کی باتوں سے غافل کر دے، دل میں نفاق اگاتے ہیں. جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے، دیکھیں فصل کو پانی لگتا ہے، جتنا زیادہ لگے گا اتنی فصل بڑھے گی. اسی طرح گانا اور فضولیات میں پڑھیں گے تو منافقت پیدا ہوگی. توبہ استغفراللہ. اللہ پاک کرم فرمائے، ہمیں بھی گناہوں سے بچائے، ہمارے بچوں کو اور بالخصوص بچیوں کو بھی بچائے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی مدنی چینل کے ناظرین، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اور ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو بے حیائی سے، برے کاموں سے کیسے بچانا ہے، الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. آئیے اب بڑھتے ہیں اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے دینی ادارے ہیں، بالخصوص جیسے اسلامی بہنوں کے دینی ادارے جس میں اسلامی بہنیں تربیت حاصل کرتی ہیں، علم دین حاصل کرتی ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور نام ہے قابل رشک خواتین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. ایک بار سید الاولیاء شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا میں تمہیں خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا واقعہ نہ سناؤں رضی اللہ تعالی عنہ. خادم نے عرض کی حضور ضرور سنائیے. فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی چکی اپنے ہاتھوں سے پیستی تھیں تو ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے تھے. پانی کی مشک اٹھا کر لاتی تو یہاں سینے پر رسی کے نشانات پڑ گئے تھے. جھاڑو نکالتی تھیں تو کپڑے گرد آلود ہو جایا کرتے تھے. ایک بار رسول نامدار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے. میں نے مشورہ دیا موقع اچھا ہے آپ بابا جان سے خادم مانگ لیں، یعنی خادمہ کوئی کنیز، کام کاج میں آسانی ہو جائے گی. تو خاتون جنت نے میری بات مانی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، لیکن لوگوں کی بھیڑ تھی، بات کیے بغیر واپس لوٹ آئیں. دوسرے دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود گھر تشریف لائے. پوچھا کل تم کس کام کے لیے آئی تھی؟ شہزادی خاموش رہیں. تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ فاطمہ خود ہی چکی پیستی ہیں، پانی بھی بھر کر لاتی ہیں، ہاتھوں اور سینے پر نشان پڑ گئے ہیں، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں، یعنی مٹی پڑ جاتی ہے. کل آپ کی بارگاہ میں کچھ لونڈیاں غلام آئے تو میں نے مشورہ دیا تھا کہ کوئی خادمہ مانگ لائیں، کام کاج میں سہولت ہو جائے گی. یہ عرض سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی رہو. جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 بار 33 ٹائم اور اللہ اکبر 34 بار 34 ٹائم پڑھ لیا کرو، تو یہ تمہارے لیے خادم حاصل کرنے سے بہتر ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی ہوں. سبحان اللہ. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے عرض کیا. گھر کا کام کاج کرنا اسلامی بہنوں کے لیے شہزادی کونین کی سنت کریمہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے عین مطابق ہے. تو جو اسلامی بہن گھر کا کام کاج کریں گی انشاءاللہ اللہ ان سے راضی ہوگا، رسول پاک ان سے راضی ہوں گے. اچھا صحت بھی اچھی رہے گی، کام کرتی رہیں گی نا. جو سیٹھیانی ہوتی ہیں
آرڈر کرتی رہتی ہیں تو عام طور پر کولیسٹرول ان کا بڑھ جاتا ہے اور شوگر پکڑ لیتی ہے، پھر وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا، پھر چیرا بھی لگتا ہے، دل کاٹتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو کام کاج کریں گی تو چست بھی رہیں گی اور انشاءاللہ گھر کے اندر بھی پیار بھرا، محبت بھرا ماحول بنے گا۔ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک کہ آپ بیٹی کی شادی ہو گئی مگر ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ بعض لوگ بیٹیوں کے گھر جانا اچھا نہیں سمجھتے، بیٹی کے گھر جاؤ، اس کے پاس بھی کیا ہو گیا۔ اچھا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کا سلسلہ کیا کہ بیٹی اللہ سے ڈرتے رہو، بیٹی اللہ سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کرو، گھر کا کام کاج کرو۔ اور یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہماری بیٹی رہ گئی ہے کام کرنے کے لیے، اس کی نندیں کیوں نہیں کام کرتی، ساس صاحبہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ارے بھائی آپ کی بیٹی کام کرتی ہے، انشاءاللہ اس کو اس کی برکتیں ملیں گی، گھر میں انشاءاللہ امن بارہ ماحول بن جائے گا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح فاطمہ تعلیم کی، تو یہ تعلیم جو ہے سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہمیں بھی عطا ہو گیا۔ جو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لے گا، دن بھر کی جو تھکن ہے اللہ اس کی برکت سے دور کر دے گا، اور اگلے دن کی جو خدمت ہے، کام ہے، جاب ہے، سروس ہے، اس کے لیے طاقت بھی مل جائے گی۔ اور پھر یہ کس کی طرف سے تحفہ ملا ہے؟ اللہ کے محبوب کی طرف سے، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں جس کے بدلے میں جنت میں درخت لگتے ہیں۔ اچھا 33 جمع 33 جمع 34 100 ہو گئے نا؟ میرا رب چاہے گا 100 جنت میں درخت لگوائیں پھر سوئیں اور برکتیں ملیں گی انشاءاللہ الکریم۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ جب سوتے ہوئے کچھ پڑھیں تو پاؤں سمیٹ لینے چاہیے، ادب یہی، اللہ رسول کا نام لینا ہے، ادب کرنا چاہیے۔ تو اپنے ہاتھوں سے کام کریں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ اور جو بیٹیوں والے ہیں انہیں چاہیے کہ بیٹیوں کو دینی تعلیم دیں۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کرتی رہو، اور اگر بیٹی کو شکایت کرتی ہے تو اس کی تربیت کرنی چاہیے، تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خادمہ عنایت نہیں فرمائی، تسلی دی، تربیت کی۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ ہم نے قابل رشک خواتین کے بارے میں سنا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس کا نام ہے خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ بڑا پیارا ارشاد میرے رب کا ہے، آیت نمبر 187 اور صورت ہے سورہ بقرہ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ بہت مقدس پاکیزہ رشتہ ہے، ایک دوسرے کی عزت ہیں دونوں، میاں بیوی، شوہر بیوی کی عزت اور عورت جو ہے وہ شوہر کی عزت ہے۔ اچھا دونوں ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں۔ اچھا دونوں کو اللہ پاک نے لباس قرار دیا، سبحان اللہ۔ اچھا اب اس کی وضاحت ظاہر ہے کہ مفسرین بتائیں گے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی بری ناپسندیدہ چیز کو چھپا لے اسے لباس کہتے ہیں۔ شوہر جو ہے اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو بری چیزوں سے بچا لیتی ہے، بدکاری سے، بدنگاہی سے، بے حیائی کے کاموں سے، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کو لباس سے تشبیہ دینے کی وجہ، جس طرح لباس جسم کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح بیوی شوہر کے اور شوہر بیوی کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا میاں بیوی
ایک دوسرے کی برائیاں، خامیاں، عیبوں کو چھپائیں، اچھے اوصاف والے میاں بیوی بنیں۔ تو اچھے اوصاف والے میاں بیوی، کوئی اخلاقی کمزوری ہے، کوئی اور شرعی کمزوری ہے، ایک دوسرے کو سمجھائیں، بالکل سمجھائیں، نرمی، پیار، محبت سے، مگر آگے جا کے پھونک دینا، سہیلیوں میں پھونک دینا، وہ دوستوں میں جا کے کہہ رہا ہے کہ وہ ایسی ہے، یا اپنے میکے میں کہ کہاں مجھے ڈبو دیا جا کر، وہ تو کنجوس ہے، چڑچڑا بہت ہے، شکی مزاج ہے، ضدی ہے، بھلکڑ بہت ہے۔ نہیں، یہ نہ کریں، اپنے گھر کو خود اپنے ہاتھوں برباد نہ کریں۔ اچھا، ایک تو اگر اس کے اندر یہ کمزوری ہے تو غیبت ہوئی، نہیں ہے تو اس سے بڑا گناہ ہوا جس کو بہتان کہتے ہیں۔ اللہ رسول کی نافرمانی کی آپ نے اگر کہی جا کر یہ بات، اچھا نقصان کیا ہوگا؟ گھر امن کا گہوارہ نہیں بن سکے گا۔ شوہر کو پتا چلا تو لڑائی جھگڑی، بیوی کی محبت کم ہوگی یا ختم ہو جائے گی، زندگی الجھ جائے گی۔ تو ایک دوسرے کے اگر کوئی عیب ہیں اس کو چھوڑنا بھی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے، مگر بتانا کسی کو نہیں چاہیے۔ اچھا، لباس کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ سکون اور اطمینان۔ اللہ پاک نے قرآن میں رات کو سکون فرمایا کہ رات میں آدمی سوتا ہے تو پھر فریش ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے بی بی حوا سارے انسانوں کی والدہ کو پیدا کیا رضی اللہ عنہا۔ تو آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ عورت ہے۔ یا اللہ کس لیے؟ فرمایا تمہارے سکون کے لیے۔ اب عورت مرد کے سکون کا باعث نہ بنے، میاں بیوی ایک دوسرے کے سکون کا باعث نہ بنے، تو مجھے بتائیں گھر میں لینے وہ کیا آئے گا؟ کہتے آتے ہی نہیں ہیں، بہت دیر سے آتے ہیں۔ آپ کے معاملات کیا ہیں یہ تو بتائیے۔ یعنی ایک نہیں کئی واقعات ہیں کہ نیک عورت نے بدکار مرد کو نیک کر دیا۔ اچھا، اسی طرح عورت اگر بے نمازی ہے، کچھ ہے، تو مرد اس کو سمجھا کر نرمی سے اس کو نمازی بنا دے۔ وہ کسی پیر کی مرید نہیں ہے، اس کو غوث پاک کے دامن سے وابستہ کر دے، اس کو باپردہ کر دے، مگر حکمت سے، تدبیر سے، لڑ جھگڑ کر نہیں۔ تو رب کائنات نے قرآن کریم میں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے جانتے ہیں امور خانہ داری کے متعلق۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ فرنیچر کی صفائی کم و بیش آج کل جو دور ہے تو گھروں میں فرنیچر ہوتا ہے، صوفہ سیٹ ہوتا ہے، چیئرز ہوتی ہیں، ٹیبلز ہوتی ہیں، اور بیڈ روم کے اندر بیڈ بھی ہوتا ہے۔ ان کی صفائی، دھول مٹی اور بچوں سے جو فرنیچر گندا ہوتا ہے اس کو صاف کیسے کیا جائے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لکڑی کی میز ہے، اب اس کے اندر چائے کا کپ، جوس سے بھرا گلاس رکھا تو گول گول نشان پڑ جاتے ہیں، آسانی سے جان نہیں چھوڑتی۔ تو اب کیا کریں؟ ایش ٹرے میں رکھیں چائے کے کپ، اور گلاسوں کے نیچے پلاسٹک یا موٹے کاغذ کے بنے ہوئے پیڈ رکھیں۔ آپ کا فرنیچر داغ دھبوں سے بچے گا۔ اچھا، جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو لکڑی بھی متاثر ہوتی ہے، اور لکڑی خشک ہو کر نا ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لکڑی کو، اپنے فرنیچر کو بچائیں گھر کی انگیٹھی سے، ہیٹر سے۔ سردیوں میں ہیٹر وغیرہ قریب رکھا ہوتا ہے تو اس کا اثر ہوگا۔ اگر لکڑی پر، فرنیچر پر کوئی ہلکا سا بدنما نشان آ گیا، اس کو مٹانے کے لیے ٹنکچر، آیوڈین لگا کر ملیں، نشان غائب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لیں، 1 چمچ سرکہ، 1 چمچ زیتون کا تیل اچھی طرح مکس کر لیں، ایک موٹا کپڑا صفائی کا تولیہ لیں، اس میں بھگو کر نچوڑ لیں۔ اب فرنیچر وغیرہ کو خشک کپڑے سے جھاڑ لیں تاکہ ڈسٹ یعنی مٹی اتر جائے، پھر گیلے کپڑے سے فرنیچر کو اچھی طرح صاف کریں، اس سے آپ کا فرنیچر صاف ہو جائے گا اور انشاءاللہ چمک دمک دے گا۔ 1 کپ بیبی آئل میں آدھا کپ لیموں کا رس شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں، ایک نرم کپڑے کی مدد سے
فرنیچر اور کھڑکی دروازوں پر مل لیں. فرنیچر پر پڑے گرد کو گیلے کپڑے سے صاف کرنے کے بعد دوسرے صاف کپڑے کو ناریل کے تیل میں ہلکا سا ڈبو کر ہلکے ہاتھ سے لکڑی پر ملے. لکڑی میں چمک دمک پیدا ہو جائے گی. دیمک یہ لکڑی کو لگ جاتی ہے اور دروازوں اور صوفوں اور اس کا چیئرز کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ گندھک جلا کر اس کا دھواں دیا جائے دروازے بند کر کے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی اسمیل سے فرنیچر میں دیمک نہیں لگے گی. کمرے کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. مچھر مکھیاں یہ بھی بھاگ جائیں گے. فارمیکا والا جو فرنیچر ہے اس کو کیسے چمکائیں؟ تار پین کے تیل سے صاف کریں. فرنیچر چمک جائے گا, بالکل نیا ہو جائے گا. فرنیچر میں چمک لانے کے لیے انوکھی بات, چائے کی استعمال شدہ یعنی یوزڈ پتی جو ہے اس کو دھوپ میں سکھا لیں. چند قطرے سرسوں کا تیل ڈالیں, ململ کے کپڑے میں باندھ لیں, فرنیچر کو آہستہ آہستہ رگڑیں. فرنیچر آپ کا چمک جائے گا انشاءاللہ الکریم. سبحان اللہ. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے اللہ پاک کی نیک بندی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا ان کا خوف خدا سنا, اور الحمدللہ اور بہت سارے مدنی پھول ہم نے حاصل کیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اور بالخصوص یہ پروگرام اسلامی بہنوں کے لیے, نیک خواتین خود بھی دیکھیے, اس کی دعوت بھی عام کیجیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.